الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن عبد الرحمن بن ابی بکر انہ قال لأبی یا ابتی انی اسمعک تدعو کل غداۃ اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت تعیدها ثلاثا حین تصبح وحین تمسی. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن وانا احب ان استن بسنتی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کا بیان کرتے ہیں جس میں صبح شام کی ایک اور دعا کا بیان ہمیں ملتا ہے. صبح شام کی دعاؤں کا بیان جو گزشتہ چند ہفتوں سے جاری ہے، اسی سلسلے میں آج ایک اور دعا آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے. بیان کرتے ہیں راوی کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا یا ابتی انی اسمعک تدعو کل غداۃ، اے والد جان میں ہر صبح کو تم کو سنتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. تعیدها ثلاثا، آپ اس دعا کو 3 بار دہراتے ہیں جب صبح ہوتی ہے اور 3 بار پڑھتے ہیں جب شام ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یہ دعا کرتے ہوئے وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، اور مجھے یہ پسند ہے، میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ میں عمل کروں. صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنت ان لوگوں کو ملتی تھی تو اسے یاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ان کا معمول ہوتا تھا. یہ نہیں کہ سنا اور سن کے گزر گئے، اسے یاد رکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے تاکہ اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو سکے. یہ جو دعا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ تو مجھے میرے جسم میں، میرے بدن میں عافیت دے دے، یعنی مجھے تو میرے جسم کو تو محفوظ رکھ، عافیت اور پناہ کے اندر رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا کو بہت ترجیح دی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ فإن أحدا لم یؤت بعد الیقین خیرا من العافیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے عفو اور عافیت مانگو، یعنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا اور گناہوں پہ پردہ ڈال دینا. عفو کا معنی یہی ہوتا ہے، مغفرت یا عفو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ گناہوں پہ اللہ تو میری گرفت نہ کر، اسے معاف کر دے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے دنیا میں جو رسوائی ہو سکتی ہے اس رسوائی سے بچا لے، اس پر تو پردہ ڈال دے. یہ دونوں کام اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کرتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار اور مغفرت چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ دعا کی کہ لوگوں سے بتایا کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عفو مانگو اور عافیت مانگو، یعنی عافیت یعنی محفوظ رہنا، ہم بچ سکیں، ہماری چیزیں عافیت میں ہوں. عافیت یہ دین کی بھی عافیت ہوتی ہے، انسان اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھے، اس دعا کے اندر شامل ہے. اسی طرح انسان کا جسم ہے، انسان کی اپنی اولاد ہے، انسان کا اپنا کاروبار ہے، انسان کی معلومات ہے، ان سب چیزوں کی اللہ رب العالمین تو عافیت دے دے، اس کو پناہ میں رکھ، اس کو محفوظ کر لے، اسے بربادی سے تو بچا لے، اسے آفتوں سے، اسے مشکلات سے تو بچا لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کسی بندے کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو چیزیں عطا کی جاتی ہیں، جو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اس میں یقین کے بعد یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو عطا کی جاتی ہے، سب سے بہتر چیز، سب سے مفید چیز جو عطا کی جاتی ہے وہ عافیت ہے. یعنی انسان اللہ رب العالمین پہ ایمان تو لایا، لیکن اگر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، کسی
آفت کا, کسی مصیبت کا, کسی ابتلا کا, کسی آزمائش کا شکار ہو جائے, کسی فتنے میں پڑ جائے, تو اس کو ایمان میں اس کا خسارہ ہو جائے گا اور اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ رب العالمین کے ہاں اسے سزا کا مستحق ٹھہرنا پڑے گا. لیکن اگر بندے کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد عافیت بھی دے دی, یعنی اس کے ایمان کے بعد اس کے دین کو محفوظ کر دیا, وہ صراط مستقیم پہ تھا, ہدایت کے راستے پہ تھا, اللہ رب العالمین نے اسے اسی راستے پہ بچا کے رکھا, اس کو فتنے سے محفوظ رکھا, اور اسی طرح اس کے جسم جان کو, اس کے مال و اسباب کو, ہر چیز کو اگر اللہ رب العالمین نے عافیت دے دی تو یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کے بعد یعنی ایمان کے بعد سب سے بہتر چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ملتی ہے. تو اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عافنی فی بدنی, جو دعا آپ نے کی وہ اللہم عافنی فی بدنی, ایک تو یہ کہ ہمارے پورے جسم کو تو عافیت دے دے, عافیت میں رکھ, اور میرے کان کو عافیت میں رکھ, اور میری نگاہ کو عافیت میں رکھ. یہی دعا ہم لوگ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا, جو اللہم اقسم لنا من خشیتک والی مشہور دعا ہے جو ہر انسان کو یاد ہوتی ہے, اس میں بھی یہی ہے وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا, اے اللہ تو ہماری یہ چیزیں جو ہیں جو تو نے نعمت ہم کو دی ہے, یعنی آنکھ کی شکل میں اور کانوں کی شکل میں سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت, تو اللہ تو میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں, یہ ختم نہ ہو میرے ساتھ. وَجَعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر یہ بھی کہا کہ ان کو یعنی ان دو چیزوں کو, میرے کانوں کو اور میری آنکھوں کو, تو میرا وارث بنا دے, یعنی جب تک میں زندہ میں رہوں, جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں, یہ چیزیں مجھ سے ختم نہ ہوں. یہ کسی عارضے کی وجہ سے, کسی مصیبت کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے یہ قوتیں ہماری ختم نہ ہو جائیں, بلکہ جب تک ہم دنیا میں رہیں سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں. تو یہ کتنی اہم دعا ہے کہ بندہ اسے اگر صبح شام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے عافیت دے دی تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں سے معذور ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں, وہ کس قدر معذور ہوتے ہیں, دوسروں کے اوپر پوری طرح سے منحصر ہوتے ہیں, دوسروں کے اوپر ان کا دار و مدار ہو جاتا ہے, دوسروں سے ان کو بہت زیادہ مدد لینی پڑتی ہے. لیکن جس بندے کو اللہ نے عمر دی اور دراز عمر دی, لمبی عمر دی, اور لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دین ایمان کو سلامت رکھا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام تر اعضاء و جوارح کو, اس کی تمام تر حواس اور قوتوں کو اللہ رب العالمین نے اگر عافیت دے دی ہے تو اس بندے کے لیے بہت بڑی چیز یہ ہے. اور جو کچھ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ ہم دعا اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں, اپنے پروردگار سے ہم جو کچھ مانگتے ہیں, تو صرف یہ نہیں کہ مانگنے تک ہمارا معاملہ ختم ہو جائے, بلکہ جو بندہ مانگے اس کے حصول کی کوشش وہ کرے, یعنی اس کی جانب توجہ اس کی, اور کیسے یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی یہ ہم کریں. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں, آنکھ کی شکل میں اور کان کی شکل میں, اور اس جسم کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان نعمتوں کا شکر گزاری یہ ہے, ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے, اور یہ ناشکری ہے کہ بندہ ان سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کاموں میں ان کا استعمال کرے. یہ بہت ہی بڑی انسان کے لیے مصیبت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں استعمال کریں. جب بندہ ناراضگی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو ان چیزوں کی ناشکری ہوتی ہے, اور ناشکری کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ہم سے فوت بھی کر سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہی نظام ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے. جس طریقہ گناہ ہوتا ہے اسی طریقہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے. تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین سے اپنے آنکھوں کی قوت کو اور کانوں کی قوت کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے, تو جب ہم کو اللہ رب العالمین نے طاقتیں دی ہیں تو ان کا استعمال ہم غلط کاموں میں نہ لگائیں. اس لیے کہ اگر ہم غلط کاموں میں لگائیں گے, آنکھوں سے اگر وہ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر رکھی ہیں, یا کانوں سے وہ چیزیں ہم سنیں گے جو ہمارے لیے کان سننا حرام ہے, فسق و فجور کی باتیں, گانے باجے, اسی طرح غیبت چگلی کی باتیں, اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کا سننا اللہ نے حرام کر رکھا ہم لوگوں کے لیے. اگر ہم سنتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر, ایسے فحش چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ناشکری ہوں گی. اور ایک طرف ہم دعا کریں اور دوسری طرف ایسا انتظام کر دیں کہ اللہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لے,
تو یہ بندے کو سوچنے کی چیز ہے کہ کتنا وہ برعکس کام کرتا ہے. تو بندے جس کو یہ فکر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عمر دے، لمبی عمر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور ان اعضاء و جوارح کو، ان حواس کو وہ محفوظ کرے، اسے عافیت بخش دے، تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ رب العالمین اس کے دعا قبول کر لی تو اس کے ساتھ یہ چیزیں رہیں گی، اور یہ چیز تب ہوگی جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں، ان کو عافیت مل جائے. اور عافیت تب ملے گی جب ہم ان کے ساتھ وہ کام کریں گے جو اللہ رب العالمین کی رضا کا کام ہے. اسی میں پھر آپ نے 3 مرتبہ ایسے کہا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا رہوں. اسی حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عباس، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اور کہا ہے. یعنی کئی سندوں سے روایت منقول ہے، حالانکہ بہت سارے اس کے جو جانکار ہیں سند کے، ان لوگوں نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن عموماً محدثین کی رائے میں یہ قابل قبول حدیث ہے. اسی لیے دعا کی کتابوں کے اندر یہ دعا بھی ملتی ہے. تو ایک راوی ہیں اس میں عباس نام کے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بیان کیا ہے، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی اتنا اضافہ ہے. کئی جگہ ملتی ہے دعا، تو کہیں تو آدھی ہے اور کہیں اس طرح سے پوری ملتی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے. یعنی کفر کے کام کروں میں، ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹ جاؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. انسان دیکھے کہ کفر اگر انسان کرتا ہے تو آخرت کے لیے وہ بہت بڑی مضر چیز ہے. دنیا تو انسان کی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے عذاب جھیلنا ہے. لیکن اور دنیا کے اندر اگر انسان کو دولت نہ ملی، خرچہ اپنا نہ چلا سکا، وہ اخراجات کو برداشت نہ کر سکا، معاشی حالت اس کی خراب ہے، وہ فقر و فاقہ سے دوچار ہے، تو ایسی صورت میں اس کی دنیا برباد رہے گی اور دوسروں سے وہ مانگتا پھرے گا. تو دونوں چیزوں سے، یعنی آخرت میں بھی ہم مصیبت سے بچ جائیں کفر جیسے کام سے بچ کر، اور دنیا کے اندر فقر و فاقہ جیسی چیز سے بچ کر دنیا میں بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ رب العالمین اتنا دے. تو یہاں اس دعا کے اندر ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے عذاب قبر سے. لا الہ الا انت. دونوں دعاؤں کے اندر آخر میں ہے لا الہ الا انت. آپ بہت ساری دعاؤں کے اندر دیکھیں گے، شروع کے اندر یا اخیر میں یا بیچ میں کہیں نہ کہیں توحید کی بات آتی ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں کہ توحید کا ذکر یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. یعنی بندے کا توحید پہ قائم رہنا اور اس کا بیان کرنا، اللہ رب العالمین سے ذکر کرنا دعاؤں کے اندر، یہ بہت بڑا اور بہت مضبوط وسیلہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. اسی لیے بہت ساری معصور دعاؤں کے اندر توحید کی بات ملتی ہے، شرک سے بچنے کی بات ملتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.